الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين الذي بعث النبيين خصوصا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے جتنے احباب یہاں سرکار کے میلاد کی محفل میں تشریف فرمائے ہیں. اللہ کا فضل و کرم، مالک کا من اور احسان ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. برادران اسلام، میلاد مبارکہ کی یہ محفل ہے اور ہم اہل سنت و جماعت میلاد شریف حضور کے ذکر کے تذکار، حضور کی شانوں کے بیان کو میلاد کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی عظمت، حضور کی تعظیم کے اظہار کا نام ہم نے میلاد رکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی ہمارے نزدیک دو چیزیں میلاد ہیں، ایک حضور کے تذکار اور ایک نبی پاک کے لیے ان کی عظمت اور ان کی تعظیم کا اظہار. یعنی یہ جو جھنڈے، جھنڈیاں، یہ جو ہمارا جلوس وغیرہ ہے، اس کا تعلق حضور کی تعظیم کے اظہار سے ہے، اور یہ جو ہم سنا رہے ہیں اس کا تعلق تذکار سے ہے. تو تعظیم کا اظہار وہ بھی ہماری عبادت ہے، نبی کے تذکار یہ بھی ہماری عبادت ہے. اور آپ یقین کیجئے حضور کی عظمت و شان کا بیان سننا اور سنانا، رسول اللہ کی ذات کا جو احسان اللہ نے کیا. نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رسول اللہ کے ذکر کر رہے تھے، حضور کی شان اور مدح، بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں اندر سے حضور تشریف لائے. میرے نبی نے سوال کیا، ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ گویا سادہ معنی کروں تو معنی بنتا ہے آج کا جلسہ کیسا، آج کا جلسہ کیسا، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ اصحاب پیغمبر نے عرض کی، یا رسول اللہ نحمد اللہ، ہم اس بات کی پر اللہ کی حمد، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر یا نبی اللہ، اللہ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا.
اس لیے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تیرا شکر ہے اپنا نبی ہمیں عطا کیا ہے۔ دوستو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں ناک دی، اللہ نے ہمیں دل دیا، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں جسم دیا، اللہ نے یمین و یسار دیے، اللہ نے دریا و ابحار دیے، یہ بلبلوں کے ترنم اللہ نے عطا کیے، یہ گلوں کو تبسم اللہ نے دیا ہے، یہ دریاؤں کی روانی اللہ کی عطا ہے، یہ سمندروں کی طغیانی اللہ کی عطا ہے، بحروں پر کی خشک و تر کی یہ ساری نعمتیں میرے مالک کا احسان ہے، بڑا کرم ہے مالک کا۔ اس نے ہمیں علم دیا، عقل دی، شان اسلام ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن دوستو اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے اس نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے۔ شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں، میں کیا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اوے کسی سے کہو گاڑی دے دے، گاڑی دے دے گا، کسی سے کہو دولت دے دے، دولت دے دے گا، لیکن کسی سے محبوب مانگو، بھائی بولیے سوچئے، کوئی بندہ اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ اور کوئی محبوب کی طرف انگلی اٹھانا گوارا نہیں کرتا، کوئی محبوب کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ پیار محبت کے تقاضے ہیں۔ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب میں کام سانجھا ہو، یار نہیں سمجھے؟ آئے ہائے ہائے، یہ سانجھے داری عام معاملات میں کوئی نہیں چاہتا، لیکن محبت میں تو بالکل بھی کوئی نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کسی کا بھی ہو، کسی کا ہو میرا بھی ہو۔ یار ذرا سوچو، اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک شاعر ہے، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مورے نینا میں جو آن بسو تمہیں نینا ہی جھانپ لوں، نہ خود دیکھوں کسی اور کو نہ تمہیں ویکھن دوں۔ یعنی محبت کیا چاہتی ہے؟ محبوب میری آنکھوں میں بس جائے، میں آنکھیں بند کر لوں، نہ اس کے سوا مجھے کوئی نظر آئے، نہ میری آنکھ کے سوا اسے کوئی اور دیکھ سکے۔ دوستان گرامی، اپنا محبوب تو محبوب کی انگوٹھی تو انگوٹھی، محبوب کا ناخن بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا، محبوب کی طرف دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے پورا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ لوگو اللہ کا محبوب ہمیں ملا۔ اچھا پھر ذرا سنو یار، عجب معاملہ محبت ہے یہاں۔ اگر کسی کے محبوب کی طرف دیکھو انگلی وہ آنکھیں نکالنے کو تیار ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے حبیب کو جو ایک بار دیکھے وہ ولیوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ نہ یار ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اور میرا جملہ ذہن میں رکھو، نبی کو دیکھا تو ابو جہل نے بھی، نبی کو دیکھا تو عتبہ شیبہ ربیعہ نے بھی ہے، سب نے دیکھا ہے، پر ان کا دیکھنا اور ہے، ابو بکر کا دیکھنا اور ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کی کال ہے کہ آج کا جو دن یہ 12 ربیع الاول کا ہے، یہ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے طور پر ہم منا رہے ہیں۔ اس لیے جب لفظ صحابہ آئے تو آپ کی طبیعتوں کا بانک پن بتائے۔ ہم بغض والے نہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم صحابہ کے ادب والے ہیں، ہم صحابہ کے عشق والے ہیں، ہم صحابہ کی وفا والے ہیں، ہم غدار نہیں، ہم وفادار ہیں۔ اور میرا جملہ سنو، رب کعبہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل منہم انصارا واصحارا۔ اے لوگو، اللہ نے اپنے پیار کے لیے مجھے چنا اور میرے پیار کے لیے صحابہ کو چن لیا۔ اے جنہ سنائیاں پنجا سیرہ سیرہ لایا ہے نا تو دعا تولے زبان نہیں لائیے تو آٹے تو میں انہ لیلہ پڑھا۔ اللہ دے بندے ہو، آج دا دیارا میلاد دا دیارا ہے، سنی بیٹھو یا میلاد دا جلسہ قریشی دی تقریر سننا آوے تے اس نے جناب سیرہ لے زبان نہ والے بالا ذرا سبحان اللہ۔ بھائی پتا چلے کہ آپ اور ہم کس عقیدے کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، ہم کون لوگ ہیں؟ تو سنیے میں عرض کر رہا تھا
ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں ہر وہ شخص جس نے حالت اسلام میں، حالت ایمان میں میرے نبی کی محفل کی اور خاتمہ اس کا ایمان پہ ہوا، وہ شخص صحابی ہے۔ اور رب کے حبیب خود فرماتے ہیں میرے لیے صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اچھا میں آپ تمام حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ اس کا بچہ 2 دنوں کے لیے بھی کسی گندے بندے کے ساتھ لگ جائے؟ بولتے جائیے۔ آپ تک آواز جا رہی ہے میری؟ یہ جو دائیں طرف والے آ رہی ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی آدمی یہ گوارا کرے گا کہ اس کا بیٹا کسی گندے بندے کی صحبت میں آئے یا اس کی یاری میں کوئی گندے لوگ آ جائیں؟ بولو بولو۔ عقل والے ماں باپ سب سے پہلے بچے کی تربیت کرتے ہیں، پتر گندیاں بچیاں نال نہیں پھرنا، گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا نہیں، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ اب خود ہی بتاؤ، جب باپ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کی دوستی کسی نکمے بندے سے ہو جائے، اور رب کب گوارا کرے گا کہ میرے یار کی مجلس میں کوئی گندا بندہ آ جائے؟ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ بڑا ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ ہے کہ نبی کے صحابہ پہ انگلی اٹھانے والا دراصل وہ خدا کے انتخاب کو چیلنج کرتا ہے، اور جو خدا کی ذات کو چیلنج کرے اس کے مردود ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت اللہ۔ او مجلس میں گندے لوگ گوارا نہیں ہیں تو گھر میں گندے لوگ کیسے گوارا ہیں؟ اس لیے رب نے اہل بیت کے لیے تطہیر کی آیت نازل فرمائی تاکہ پتہ لگ جائے کہ محمد آئے ہائے 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 ہائے۔ ہم اہل سنت و جماعت میں آگے چل کے عقیدہ بیان کروں گا، ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ کی ذات کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کی صورت میں اللہ نے ہمیں بہت بڑا انعام اور بڑا کرم اور فضل فرمایا ہے، اور اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی اگر کسی کے محبوب کو کوئی دیکھے وہ اس کی آنکھیں نکالنے کو تیار ہو جاتا ہے، پر یہ کیسا پیار ہے میرے رب کا، میرے نبی کو جو دیکھے لیکن محبت کی نظر سے دیکھے تو اسے درجہ صحبت ملتا ہے۔ وہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں ولی غوث قطب ایک پلڑے پہ ہوں، میرے نبی کا 3 لمحوں والا صحابی دوسرے پلڑے پہ ہو، پلڑا میرے مصطفیٰ کے صحابی والا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے اس نبی کا شکر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ۔ میں دل کر رہا ہے آج کے میلاد کی آج محفل ہے، اور میں نے آیت بھی جو ابتدا میں پڑھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا عنوان کیا ہے نا۔ نبی کے یاروں نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا حضور ہم اس مجلس میں مسجد میں صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر کرم کیا ہم اس پہ شکر ادا کریں، اللہ کی حمد بجا لائیں۔ گویا صحابہ کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ، ہم اس لیے یہاں جلسہ بنا کر بیٹھے ہیں تاکہ آپ کی آمد پہ رب کے شکر ادا کریں کہ ربا تیرا کرم ہے، تو نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی نے پھر قسم دی، فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالکا، کیا قسم کھاتے ہو کہ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو، کوئی اور کام نہیں ہے؟ عرض کی اللہ ما اجلسنا الا ذالکا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھے، فقط اس لیے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں جو آپ کی صورت میں رب نے ہمیں انعام عطا کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے یارو میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں لی
کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اصل میں میرے پاس ابھی ابھی جبریل آیا ہے اور اس نے پیغام دیا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کر کے خوش ہو رہا ہے۔ میرے دوستو پتا چلا کہ جیسی محفل سجے ایسی بزم سجے، جس بزم میں حضور کی آمد کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ان کی حضور کی صورت میں جو ہم پر اللہ نے من فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں احسان ہم پر فرمایا ہے، ہم اگر اس کا شکر ادا کریں، اس پر شکر ادا کریں تو یہ اتنا چنگا کام ہے کہ آسمانوں والا اللہ آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے ایسی مجلس کی تعریف فرماتا ہے۔ تو ذرا اتنے بز میں محبت میں آنے والوں، میرا دل کرتا ہے کہ ذرا محبت سے درود و سلام کی بہاریں آئیں اور پھر آگے بڑھ کر ہم اپنے نبی کی شان سنیں گے سنائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک صحابک یا حبیب اللہ۔ اچھا یار بات سنو، اتنا بڑا اجتماع ہے، توجہ ہے، اور کسی لیڈر کا 10 بندے کھڑے ہو کے چوک میں نعرے لگائیں، اس کی مونچھوں کو تاؤ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ او جی دیکھو میری تائید والے میری محبت والے نعرے لگا رہے ہیں۔ ذرا آپس کی بات ہے، آج پوری دنیا کے مسلمان گھروں میں، مسجدوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں نبی 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 محمد ہمارے بڑی شان والے، درود و سلام، نبی کی نعتیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور مختلف انداز سے کوئی میرے نبی کی سیرت کی بات کر رہا ہے، کوئی میرے نبی کی صورت کی بات کر رہا ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کے تکلم کی بات کر رہا ہے، کوئی حضور کے تبسم کی بات کر رہا ہے۔ یار خود ہی تو سوچو آج میرا نبی کتنا خوش ہو رہے ہوں گے۔ اگلا جملہ بولوں بھائی، اگلا جملہ بولوں، اور جو رب نبی کی مجلس میں چند لوگ بیٹھیں ان پہ اتنا خوش ہو رہا ہے، تو بتاؤ یہ جو پوری دنیا کے مسلمان آج حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، حضور کی آمد کا استقبال کر رہے ہیں، ذرا خود بتاؤ یار اللہ کریم کتنا خوش ہوگا کہ میرے محبوب کے تذکرے گلی گلی نگر ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھو میلاد شریف کوئی نئی شے نہیں، کوئی نئی سائنس نہیں، کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں، یہ صدیوں سے چلا ہوا کام ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت فی السنہ کے اندر فرماتے ہیں، لا یزال اہل الاسلام یحتفلون فی شہر مولد النبی ویعتملون الملائکہ ویعتملون الفلائم۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہمیشہ سے یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں اور روز نبی کی آمد کا جشن اس طرح مناتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی شادیوں کے ولیمے کرتے ہیں، اس طرح حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حاضری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ہمیشہ سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ ہمیشہ سے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ہائے 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 بولو کب سے؟ آج صاحب آپ میری طرف توجہ کریں، کیا کہتے ہیں بولیے، کیا بولتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ سے آل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی محفلیں میلاد کرتے ہیں، میلاد شریف کے مہینے میں، یعنی اس ربیع الاول کے مہینے میں۔ اب اگلا جملہ بڑا بھاری جملہ ہے یار، نہیں یار ایسے نہیں، ایسے نہیں، بڑا بھاری جملہ ہے۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں اس کے دنوں کو ولیمے کے طور پر کرتے ہیں اور اس کی راتوں کو عید کر کے مناتے ہیں۔ کیسے کر کے مناتے ہیں بولو بھائی، اونچا بولیے، کیسے کر کے مناتے ہیں؟ عید کر کے، عید کے طور پر مناتے ہیں۔
اب ذرا ہم سے پوچھنے والے کہ یہ اسلام میں تیسری عید کدھر سے آئی، وہ تھوڑی تکلیف فرمائیں گے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھیں، وہ ایک عید نہیں، وہ تو 30 راتوں کی 30 عیدوں کی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے پتا چلا یہاں عید کا لغوی معنی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں لفظ عید ہے، یعنی خوشی کا دن۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میلاد النبی کے اندر لکھتے ہیں جسے نبی کے آنے کی خوشی نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ یار دنیا کے کسی ملک کے کسی بھی خطے کے بسنے والے مسلمان سے پوچھو کہ کیا تجھے حضور کے آنے کی خوشی ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں کوئی مرتد ہو تمہیں نہیں کہہ سکتا، ورنہ ہر مسلمان دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے کہے گا مجھے حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ بس اپنا اپنا انداز ہے، کوئی خوشی گھر میں نفل پڑھ کے مناتا ہے اور کوئی خوشی بازار میں جشن کر کے مناتا ہے۔ بس خوشی ہونی چاہیے، چاہے کوئی چلے میں بیٹھ کے منائے، چاہے کوئی روزہ رکھ کے منائے، یا چاہے کوئی گلی گلی نگر نگر پھر پھر کے جلوس نکال کے نبی کی آمد کی خوشیوں کا اظہار کر کے کہے کہ اب میری نگاہوں میں بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ہے جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گڑی حبیب اللہ والو، آپ ہر سال ثابت کرتے ہو کہ ہاں ہم نبی سے پیار کرتے گئے، ہم نبی کی محبت سینے میں بسائے ہوئے گئے۔ اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو آج کے دن حضور کی آمد کی خوشیوں کے اظہار کے طور پر یہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، میرے نبی کی آل بیت کے جتنے بھی فرد گزرے گئے، بلکہ مجھے کہنے دو صحابہ آل بیت بعد کی بات ہے، میرے نبی رحمت سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، کوئی ایک نبی بھی نہیں ہے۔ یہ سبل الہدی والرشاد علامہ صالحی شامی آپ فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی پر یہ لازم کیا ہوا تھا کہ وہ میرے تیرے نبی کے ذکر سے اپنی امت کو آگاہ کرے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے گا۔ ہر نبی پہ لازم، اے نبی اپنی امت کو میرے محمد عربی کا بتا، تو ہر نبی اپنی امت سے یہ کہتا رہا ہمارے بعد آنے والی ایک ہستی ہے جو مطلوب و مقصود کائنات ہے، جو حبیب ذات خدا بندی ہے، جو مطلوب و مقصود کائنات ہے، اور وہ ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ میرے دوستو توجہ سے سنیے، ہر نبی، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے تیرے میرے نبی کی شان ان لفظوں میں بیان نہ کی ہو کہ محمد جیسا نہ کوئی اگلوں میں ہے نہ پچھلوں میں ہے۔ یہ ہاتھ چانے دا مطلب ہوتا ہے کہ تسی میری گل دی تائید کر رہے ہو، اور جو نا ایسے بیٹھے ہوئے مجھے اعتراض تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت دکھ ضرور ہوتا ہے کہ جب اتنی کلیئر کٹ ایک جملہ ہے جس جملے میں واضح عقیدہ ہو تو آپ کی طرف سے رسپانس تو پورا آنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں میں پھر کہتا ہوں میرے نبی جیسا نہ اگلوں میں کوئی ہے نہ پچھلوں میں کوئی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سے میں نے ایک دن یہی پڑھتے پڑھتے پوری تقریر کی، بعد میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ کیسا خطاب ہے، پوری تقریر اس پہ گزار دی کہ جیسے میرے سرکار ہیں
ویسا نہیں کوئی، یہ کیسے خطاب ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر ایک یہودی یا عیسائی آئے وہ آ کر اپنے نبی کی شان بیان کرے، یاد رکھو مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی نبی کی توہین کو روا نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک کسی بھی نبی کی توہین کرنے والا واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اچھے بولو، اچھے بولو۔ دوستان گرامی، میں نے اس سے کہا اگر کسی نبی کا امتی مثلا یہودی عیسائی تیرے سامنے آئے وہ اپنے نبی کی شان بیان کرے تو کیا تو کیا کہے گا؟ کیا مان جائے گا کہ ان کے نبی میرے تیرے نبی سے افضل ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ تو میں نے کہا کیا کہے گا؟ کہا جی میں کھل کے کہوں گا میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں سے کہتی تھی، بلکہ دور سے کہتی ہے آج بھی شب معراج، دیدار کی طاقت ہو، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی، بولو بولو، اور اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ذرا، ہائے ہائے، اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ یا تب سے وہ سرکار کا جلوہ، سرکار کا جلوہ ہے، بولو سرکار کا جلوہ، جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سب مل کے صدا لگاؤ جیسے میں میرے نبی رحمت سید کنین کی خدمت اطہر کے اندر کچھ یہودی آئے، اے محمد، معاملہ تھا ایک بدکاری کا، کیسا آیا؟ اے محمد ذرا فیصلہ فرمائیے۔ میرے نبی نے فرمایا فیصلہ میں قرآن سے کروں یا تمہاری کتاب سے کروں؟ کہنے لگے اگر ہماری کتاب سے کریں گے تو یہ تو اور بھی بڑی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ یہ جو زانی ہے اسے رجم کر دو۔ ہاتھ اٹھا لیے، کہنے لگے یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خود ہی تو بولا تھا کہ کتاب کے مطابق کرو، تو تمہاری کتاب نے تو یہی لکھا ہے۔ کہنے لگے ذہن میں ان کے یہ تھا کتاب ہماری ہے، ہمارے پاس پڑی ہے، محمد کو کیا پتا یہ عربی ہے، کتاب عبرانی میں ہے۔ وہ گئے جا کر کتاب لائی جس میں یہ حکم تھا، وہاں سے ورقہ پھاڑا، میرے نبی کے سامنے لا کر کتاب رکھی۔ اے محمد نکال کے دیجئے کدھر ہے وہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا او صحابی ذرا اٹھ، ان کے ساتھ جا، ان کے کلیسے میں جا، فلان جگہ ایک صندوق ملے گا، اس میں کتاب ہے، وہ کتاب لے کے آ جا۔ صحابی کے ساتھ گئے، کتاب لے کے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا اب فلان جگہ سے پڑھو، پڑھنے لگے، لیکن جب اس آیت پہ پہنچے جس میں رجم کا حکم تھا ادھر ہاتھ رکھ کے نیچے پڑھنا شروع کیا۔ میرا نبی ادھر، کتاب پڑھنے والا ادھر۔ میرے نبی نے فرمایا نا نا، انگلی ہٹا، انگلیاں ہٹائی گئی، نیچے وہی کچھ موجود تھا جو میرے نبی نے فیصلہ فرمایا تھا۔ اللہ اللہ، اتنے میں جبریل آ گئے، آ کر قرآن کی آیت تلاوت سنائی، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، او کتابیو، او یہودیو، عیسائیو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وَيَعْفُو عَنْ
کثیر، تمہارے پاس آیا ہے میرا ایسا رسول کہ جو کچھ تم کتاب کے اندر چھپاتے ہو میرا حبیب اسے بیان کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اور بہت کچھ میرا نبی معاف کر دیتا ہے، یعنی کچھ بیان کر دیتا ہے، کچھ سے چشم پوشی کر لیتا ہے۔ دھیان رہے، آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک بیان کرنے والی کتاب۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے نا یار۔ اب ذرا غور کرو، آیت میں پیچھے ایک رسول کی بات ہے اور شان نزول بتاتا ہے، وہ رسول تیرا میرا نبی ہے۔ تو اب اسی آیت میں بغیر کسی عطف کے، بغیر کسی فصل کے، بغیر کسی جدائی کے آگے متصل فرمایا، متصل فرمایا قد جاء، وقت نہیں قد جاءکم من اللہ نور، جس کا مطلب یہ ہے وہ جو آنے والا رسول ہے وہی آنے والا نور ہے۔ اس لیے قرآن کی سورہ مائدہ کی اس آیت نے ہمیں عقیدہ دیا کہ یہ عقیدہ رکھ لو کہ محمد عربی نور بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نور بھی ہیں، وہ بشر بھی ہے، لیکن سنو سنو وہ نور ہیں تو ایسا نور کہ اللہ نے انہیں بنایا ہے، ایسا نور کہ اللہ نے انہیں چمکایا ہے، ایسا نور کہ اس نور جیسا کوئی نور نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، نہ سورج کا نور، نہ چاند ستاروں کا نور، نہ ہی آنکھ کا نور، نہ ہی عقل کا نور، ہر نور نور ہو۔ میرا محمد کون ہے؟ حضرت امام آلوسی فرماتے ہیں وہ نور الانوار والنبی المختار، باقی سارے نور محمد نور الانوار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں ذرا جملہ بولوں ذرا پھر ذرا آپ کی صدا آنی چاہیے۔ باقی سارے نور ہیں، محمد نور نا 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 یار اللہ صدا لگاؤ، باقی سارے نور ہیں، محمد عربی نور الانوار ہیں۔ کیا مطلب؟ نور کہتے کس کو ہیں؟ لسان العرب لغت کی کتاب ہے، اس میں بڑا واضح طور پر موجود ہے النور هو الظاہر وفی ذاتہ مظہر لغیرہ۔ نور وہ چیز ہوتی ہے جو خود ظاہر ہو اور اوروں کو بھی ظاہر کرے۔ بھائی ذہن حاضر ہے سب کا، میں سمجھانے لگا ہوں۔ عقل کا نور ہے، جسے عقل کا نور ملا ہوا ہے، یہ اوروں سے خود بھی ظاہر ہے، اوروں سے دوسری چیز کو ظاہر کرتے، ظاہر ہے بندہ پہچانتا ہے، کہتے ہیں اچھا یہ زید ہے، یہ عمر ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پہچان کرواتا ہے یہ نور۔ یہ بلب کا نور ہے، رات کو اندھیرا ہو، اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکتا، ادھر بٹن آن ہوا، بلب چمکا، خود چمکا، ایسا چمکا سب ظاہر ہو گئے، یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، یہ خالد ہے، سارے الگ الگ ہو گئے۔ سورج کے نور کی بھی یہی کوالٹی، چاند کے نور کی بھی یہی کوالٹی، ستاروں کے نور کی بھی یہی کوالٹی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے باقی سارے نور بنائے، دن کے اجالے کا نور، تاکہ یہ ساری چیز الگ الگ روشن ہو کر ہمارے لیے ظاہر ہو جائے۔ یہ بلب روشنی ہے، سارے چراغ کے نور، تاکہ یہ سارے نور ہیں، لیکن یہ نور اوروں سے دوسروں کو ممتاز کرتے۔ توجہ ہے، سوال ہے کہ اللہ نے میرے تیرے نبی کو نور بنایا ہے تو کیوں، تو کیوں؟ فرمایا نور وہ ہوتا ہے جو خود ظاہر ہو، اوروں کو بھی ظاہر کر دے۔ یہ سورج چاند ستارے یہ نور ہیں، ان سے یہ یہاں کی ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے،
لیکن اب اگر ظاہر اس کو کرنا ہو جس کا جسم نہیں ہے، جس کی رنگت نہیں ہے، جس کی جیت نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا ان مخلوقات کو ظاہر کرنے کے لیے سورج چاند ستاروں کا نور ہے، اور اپنی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے محمد کو نور بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ۔ تو میرا نبی نور ہے، لیکن صرف نور نہیں، نور الانوار۔ یار یہ لفظ یاد کر کے جاؤ، صرف نور نہیں، نور الانوار۔ میرا نبی صرف نور نہیں بلکہ میرا نبی نور الانوار، سب نوروں کا نور